تو آپ کا یہ حق نہیں بنتا کہ آپ ان سے لڑائی شروع کر دیں. وہاں پہ عمومی طور پہ ویسے یہی ہوتا ہے. عمومی طور پہ میں نے دیکھا کہ وہاں لوگ لڑنا شروع ہو جاتے ہیں ایک دم سے، دھکم پیل شروع کر دیتے ہیں یا غصہ کرتے ہیں ایک دوسرے پہ. تو آپ کوشش کریں کہ جب آپ عمرہ پہ جائیں اور کوئی ایسا اگر ہو بھی جاتا ہے تو برداشت کریں، کیونکہ ظاہر ہے یہ مشقت طلب کام ہے. اللہ کی راہ میں نکلنا، اللہ کے جو حقوق ہیں ان کے اوپر پورا کرنا، جو انسانوں کے حقوق ہیں ان کے اوپر پورا کرنا. تو بے شک اس میں صعوبتیں مصیبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں اور مشقت کرنی پڑتی ہے. تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا کر بھی رہا ہے تو آپ اس کو اوائڈ کریں. بس ٹھیک ہے، اوکے، مطلب اس کو کسی طرح سیٹل کر دیں اور زیادہ اس کے ساتھ لڑائی جھگڑے کی صورتحال نہ اختیار کریں. ایک اور چیز جو یہاں پہ میں نے نوٹ کی ہے کہ خاص طور پہ خانہ کعبہ میں، کہ خانہ کعبہ میں دیکھیں جی وضو خانہ جو ہے نا وہ تو خانہ کعبہ کے سراؤنڈنگ میں اندر جہاں پہ طواف کرتے ہیں اس کے نیچے گراؤنڈ فلور پہ اویلیبل ہے. لیکن اگر آپ نے واش روم یوز کرنا ہے تو پھر آپ کو کیا ہے کہ خانہ کعبہ کی حدود سے باہر آنا پڑتا ہے. خانہ کعبہ میں جہاں طواف والی بلڈنگز ہیں اس سے اگر آپ باہر نکلیں گے تو باہر آپ کو چاروں طرف خانہ کعبہ کے بہت بڑے بڑے واش رومز نظر آتے ہیں، جس میں خواتین کے الگ واش روم ہیں اور مردوں کے الگ واش روم ہیں. اور یہاں پہ آپ وضو بھی کر سکتے ہیں اور واش روم بھی کر سکتے ہیں. بٹ اس کا ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ خانہ کعبہ سے باہر آ جاتے ہیں تو آپ کو ایک بڑا لمبا سا چکر لینا پڑتا ہے، کسی اور گیٹ سے باہر نکلنا پڑتا ہے، پھر آپ وضو خانہ جائیں گے، جو بھی آپ نے یوز کرنا ہے اس کو کر کے پھر آپ کو بڑے ایک اور گیٹ سے اندر داخل ہونا پڑتا ہے. تو اگر آپ باہر آ جائیں گے تو کم و بیش آدھے پونے گھنٹے تک آپ پھر واپس اندر نہیں جا سکتے، کیونکہ یہ بہت لمبا ایک ٹریک ہوگا کہ آپ کو وہ ایگزٹ کسی اور گیٹ سے کروا دیں گے اور وہاں سے گھوم کے پھر آپ نے واش روم جانا ہوگا، پھر گھوم کے ایک اور گیٹ سے اندر جانا ہوگا. تو آپ کوشش کریں کہ جتنے دن آپ خانہ کعبہ میں رہتے ہیں یا وہاں حرم کی سراؤنڈنگ میں عمرہ کے لیے رہتے ہیں تو آپ اپنے کھانے پینے کی جو عادات ہیں اور پانی کی اس کو تھوڑا کم کریں. آپ کوشش کریں کہ حرم کے اندر ہی آپ آب زمزم زیادہ پی لیا کریں یا اسی سے گزارا کر لیا کریں، کیونکہ جتنا زیادہ آپ کھانا اور پینا اور اس کے پیچھے بھاگیں گے تو وہ پھر ظاہر ہے آپ کو بار بار واش روم جانا پڑے گا اور وہاں پہ کافی ہیکٹک ہو جاتا ہے، یہ کافی مشکل ہو جاتا ہے. دوسرا وہاں پہ کافی مطلب رش ہوتا ہے، تو پھر آپ ایک دفعہ جب نکل جاتے ہیں تو پھر واپس آنا ایک مطلب ضروری نہیں ہے کہ آپ وہیں پہ واپس آ پائیں جہاں سے آپ نکلے تھے. تو مے بی کہ آپ اگر گراؤنڈ فلور سے نکلے ہیں تو واپسی پہ آپ کو فرسٹ فلور پہ چڑھا دیں، یا فرسٹ فلور پہ نکلیں اور باقی آپ کے فیلوز ادھر ہیں اور جب آپ وہاں سے واپس آئیں تو آپ وہ گراؤنڈ فلور پہ آپ کو ڈال دیں یا تھرڈ فلور پہ آپ چلے جائیں. تو یہ بڑا ایک عجیب سا سسٹم ہوتا ہے کہ اس کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہاں سے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. تو خیر دوسرا اس میں جو زیارات ہیں مکہ کے اندر، جس میں غار ہرا ہے، غار ثور ہے، جبل رحمت ہے، جبل نور ہے، پھر مسجدیں ہیں، پھر ظاہر ہے جہاں پہ حاجی لوگ حج کرتے ہیں، منا کا مقام ہے اور بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ آپ کو جانا ہوتا ہے. تو اگر آپ پلان کر رہے ہیں کہ آپ نے زیارات دیکھنی ہے تو اس کے دو طریقہ کار ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اپنی کیب بک کر لیں اور کیب کے اندر اندازاً آپ کو 150 سے 200 ریال وہ چارج کریں گے اور آپ کو یہ پورا دن وہ دکھا کے اور شام تک واپس لے آئیں گے. غار ثور یا غار ہرا پہ اگر آپ نے جانا ہے تو اس کے لیے اسپیشل ایک دن چاہیے ہوگا. مطلب ایک دن آپ غار ثور پہ جا سکتے ہیں، ایک دن آپ غار ہرا پہ جا سکتے ہیں، کیونکہ چڑھائی کافی زیادہ ہے اور تقریباً 2.5 گھنٹے 2-2.5 گھنٹے لگ جاتے ہیں چڑھائی میں، اور اسی طرح 2-2.5 گھنٹے وہاں واپس آنے میں لگ جاتے ہیں. پھر آپ نماز وغیرہ پڑھتے ہیں وہاں پہ، تو تقریباً یہ 4-5 گھنٹے کا ایک آنا جانا اگر ملا لیں تو یہ 5-6 گھنٹے کا بن جائے گا سفر آپ کا. تو اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ اس کو وزٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ پورے دن کا ایک پلان رکھیں گے. سیکنڈ میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ عمومی طور پہ ہم یہاں پہ جب خانہ کعبہ میں ہوتے ہیں تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ٹائم حرم میں گزاریں. اس میں کوئی برائی نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے. بٹ اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب پہلے دن تو آپ فریش ہوتے ہیں، پاکستان سے آپ جاتے ہیں، آپ میں تھوڑا انرجی ہوتی ہے، جوش ہوتا ہے، آپ کر رہے ہوتے ہیں، طواف کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں. بٹ الٹیمیٹلی جب ایک دن آپ نیند پوری نہیں کرتے ہیں اور دوسرے دن پھر آپ وہی روٹین فالو کرتے ہیں، تیسرے دن آ کے حالت یہ ہوتی ہے کہ نہ آپ کو ریسٹ آپ نے پورا کیا ہوتا ہے، نہ آپ نے نمازیں مطلب وہ قضا ہو رہی ہوتی ہیں، اور نہ آپ نے کھانا صحیح کھایا ہوتا ہے، نہ آپ نے نیند پوری کی ہوتی ہے، وہیں آپ سو رہے ہوتے ہیں، وہیں وضو کر رہے ہوتے ہیں، وہیں سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی طبیعت جو ہے نا وہ سیٹل نہیں رہ پاتی، بار بار مطلب آپ کو نیند آتی ہے، آپ اچھے طریقے سے عبادات نہیں کر سکتے ہیں، آپ اچھے طریقے سے ٹائم نہیں دے سکتے ہیں. خانہ کعبہ میں جتنا بھی آپ ٹائم رہتے ہیں وہ تھوڑا سا گڑبڑ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ
آئے ہیں خانہ کعبہ میں، تو بجائے کہ اپنی جان کے اوپر آپ مشقت کریں اور بار بار مطلب اس میں آپ بار بار وہیں پہ اسٹے کریں اور وہیں پہ رہیں اور مسجد کے اندر ہی سوئیں اور مسجد کے اندر ہی کھائیں تاکہ آپ کو آنے جانے کی مشقت نہ کرنی پڑے، یا نیند آپ اپنی پوری نہیں کریں گے، دوسرے یا تیسرے دن پھر آپ اس قابل ہی نہیں رہیں گے کہ آپ وہاں پہ طواف بھی کر سکیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے کھانا صحیح نہیں کھایا ہوگا، آپ نے نیند پوری نہیں کی ہوگی، اور جب یہ چیزیں آپ کرتے ہیں، آپ نے ریسٹ نہیں کیا ہوگا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ ڈیٹیریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ جب بھی جائیں اللہ کے گھر میں، تو یہ ان چیزوں کے اوپر دیکھیں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ایسا کبھی بھی کہیں پہ بھی نہیں ہے کہ آپ اگر آ گئے ہیں تو ابھی آپ نے 3 دن سونا ہی نہیں ہے جی، آپ نے لگاتار خانہ کعبہ میں ہی رہنا ہے. میری ریکمنڈیشن ہوگی کہ آپ پراپر کھانا کھائیں، شام میں ڈنر کریں، آپ اپنی پراپر نیند پوری کریں تاکہ اگلے دن کے لیے آپ فریش ہو کے اٹھیں اور فریش ہو کے وہاں پہ اللہ کی عبادت کر سکیں. ایک جو انسانی جسم کو ایک ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے وہ آپ دیں، ایک اچھی نیند پوری کریں تاکہ آپ جو باقی دن ہے جو اللہ کے ساتھ آپ نے گزارنا ہے، اللہ کے گھر میں آپ نے گزارنا ہے، وہ خراب نہ ہو. تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم جس طرح کرتے تھے کہ ہم صبح سحری سے بھی پہلے یعنی تہجد ٹائم پہ وہاں پہ نماز ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر فجر ہوتی ہے، اور فجر کی نماز جب سورج نکل آتا ہے تو پھر آپ اپنے کمرے میں آتے ہیں. ظہر تک آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے 4-5 گھنٹے کا، آپ سو جاتے ہیں، آ کے ریسٹ کر لیتے ہیں یا جو بھی آپ نے کھانا وانا کھانا کھا لیا، اور پھر ظہر سے لے کے آپ عشاء تک دوبارہ خانہ کعبہ میں چلے جاتے ہیں، وہیں پہ رہتے ہیں. عشاء میں پڑھ لی آپ نے، نماز پڑھ لی آپ نے، قرآن پاک کی تلاوت کر لی، اور پھر آپ کوشش کریں کہ آپ کمرے میں آ جائیں. اگر چاہے بے شک آپ لیٹ آ جائیں، لیٹ سے کہ اگر 8 ساڑھے 8 بجے نماز ہو رہی ہے تو آپ 10-11 بجے آ جائیں. 11 سے لے کے 3-4 بجے تک آپ کمرے میں نیند پوری کریں، 3-4 گھنٹے، پھر آپ سحری پہ چلے جائیں، تہجد پڑھ لیں، نماز پڑھ لیں، اور اس کے بعد پھر ظہر سے پہلے 3-4 گھنٹے، مطلب منیمم 7-8 گھنٹے جو نیند آپ کو ریکوائرڈ ہے وہ آپ نے پوری کرنی ہی کرنی ہے. اگر اس میں آپ مطلب اس کو تکلیف دیں گے اپنے جسم کو، تو پھر 2 یا 3 دن بعد آپ اس قابل نہیں رہیں گے کہ آپ جو ہے نا پراپر نمازیں بھی پڑھ سکیں. پھر آپ لیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، نماز قضا ہو رہی ہوتی ہے، آپ راستے میں لیٹ ہو جاتے ہیں، نماز راستے میں جا نماز بچھا کے وہیں شروع کر دیتے ہیں. تو یہ میرا ذاتی خیال ہے کہ ہمیں اس طرح کرنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے نیند کا اور ریسٹ کا بہت خیال رکھیں تاکہ ہم یکسوئی کے ساتھ عبادت کر سکیں. نہ کہ یہ کہ ہم نے 2 دن کر لیا اور تیسرے دن ہماری حالت خراب ہوئی ہے، نیند پوری نہیں ہے اور گر رہے ہیں اور اونگ رہے ہیں اور پھر نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور وہ عجیب سا مطلب ماحول ہوتا ہے. تو میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ ہمیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے. باقی جی اس میں سچ میرا خیال ہے کوئی چیز رہ نہیں گئی جو میں نے ڈسکس نہیں کی ہے. میرا خیال تھا کہ جتنے بھی مجھے مسئلے مسائل وہاں پیش آئیں میں ان کے اوپر ضرور بات کروں. تو یہ ہے کہ اگلا ہمارا جو ویلاگ ہوگا انشاءاللہ وہ ہوگا مکہ سے مدینہ کا سفر، اور پھر اس کے بعد ہمیں مدینہ میں کیا کیا جو ضروریات ہیں، چیزیں ہیں، کیا ریکوائرمنٹ ہے، وہاں پہ کیا کرنا ہے، کس طرح رہنا ہے، کیا چیزیں، تو وہ ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اس میں ایک چیز اور رہ گئی ہے جو کہ شاپنگ کے متعلق، کہ خواتین کو مطلب شاپنگ کا بہت کریز ہوتا ہے. مطلب آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو وہ شاپس میں گھس جائیں گی، جگہ جگہ وہاں پہ ظاہر ہے بہت ساری شاپنگ مال ہیں، جگہ جگہ پہ شاپنگ مال ہیں، اور گولڈ خرید رہے ہیں، اور جتنے مطلب فاسٹ فوڈ کی چینز ہیں ان کے اندر گھسے ہوئے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، مطلب انجوائمنٹ والی سچویشن ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں وہاں انجوائمنٹ کم کرنی چاہیے اور اللہ کی طرف دھیان دینا چاہیے. بٹ اوور جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ مکہ میرے اپنے ذاتی خیال میں اگر آپ شاپنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو مکہ کافی ایکسپینسو ہے. مکہ میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ ایک تو جس سے میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پہ آپ کی طبیعت پرسکون نہیں ہوتی ہے، کہ مطلب مجھے یہ لگتا ہے کہ جس طرح اللہ میاں کا جلال جو ہوتا ہے وہاں پہ آپ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہر بندہ وہاں پہ دوڑ رہا ہے، بس ایسے دوڑتا دوڑتا آ رہا ہے، دوڑتا دوڑتا جا رہا ہے. اور جب بھی آپ سڑک پہ نکلیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دوڑ لگی ہوئی ہے، ہر بندہ دوڑ رہا ہے، جلدی جلدی میں جا رہا ہے، جلدی جلدی میں آ رہا ہے، جلدی جلدی میں طواف کر رہا ہے، جلدی جلدی میں واپس، جلدی جلدی میں. تو خانہ کعبہ کے اندر نا یہ ایک جو جلالی کیفیت ہے نا یہ آپ کو نظر آتی ہے. تو یہ جلال کا اثر جو ہے نا وہاں پہ بھی ہے، مطلب سڑکوں پہ بھی، لوگوں کے اندر بھی، اور دیکھنے میں بھی، اور ماحول میں بھی. تو شاپنگ اگر آپ نے کرنی ہے تو میری ریکمنڈیشن ہے کہ مدینہ سے ضرور کریں بجائے کہ مکہ سے کرنے میں. یہ پاکستانیوں کے لیے ایک سجیشن ہے، باقی تو آپ جہاں سے بھی کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی جس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم جب مدینہ سے مکہ جاتے ہیں تو ہمارا سفر کیسا رہتا ہے اور کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں وہاں پہ. اپنا بہت خیال رکھیں. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.